بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اویس الرحمن آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ گفتگو ہم کس طرح کریں۔ دوسروں کے ساتھ جب ہماری بات ہوتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے، تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ گفتگو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے، اور زبان اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں مخلوقات پیدا کی ہیں، پھر ہر مخلوق کی جو تعداد ہے وہ اربوں کے اندر ہے، لیکن قوت گویائی، بولنا، بات چیت کرنا، افہام و تفہیم کرنا، دوسرے کو بات سمجھانا یا دوسرے کی بات سمجھنا، یہ ملکہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو دیا ہے۔ دوسرے آپ حیوانات دیکھ لیں، ان کی بڑی بڑی زبانیں ہیں، لیکن افہام و تفہیم، بات چیت کرنا، مکالمہ کرنا، مذاکرہ کرنا، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جاندار چیز کے اندر نہیں رکھی سوائے انسان کے، یا دوسری اللہ کی مخلوق جن ہے۔ تو دوسروں سے بات کرنا، ان کو بات سمجھانا، ان کو اویئرنیس دینا، ان کے ساتھ مکالمہ اور مذاکرہ کرنا، اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے جس کو اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو سچ بولیں، کھری بات کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ اگر آپ جھوٹ بولیں گے، اس سے ایک تو اللہ ناراض ہوگا، کیونکہ دین اسلام نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ شریعت کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر بڑی سختی سے جھوٹ بولنے کی ممانعت آئی ہے، اور سچ بولنے کی ترغیب شریعت نے ہمیں دی ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر تو آتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے کہ تم جب بھی بات کرو، درست، سیدھی اور کھری بات کرو۔ جب تم یہ طریقہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ خود بخود درست کر دے گا، تمہارے سارے کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جو شخص سچ بولتا ہے اور مسلسل سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ سچا لکھا جاتا ہے، صدیقین میں لکھا جاتا ہے۔ اور سچ انسان کو اچھائی کی طرف لے کر جاتی ہے، اچھائی انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس جھوٹ ہے، جس سے بچنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جھوٹ گمراہی ہے، گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے کر جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ کسی سے بات کریں، سچی بات کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں جھوٹ بولنے میں زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور سچ بولنے میں ہمیں اتنا فائدہ نہیں ہے، تو ہم فوراً ہی جھوٹ بول دیتے ہیں وقتی فائدے کے لیے۔ دیکھیں، جب ہم جھوٹ بولیں گے اور اپنی بات منوانے کی کوشش کریں گے، پھر اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہمیں سینکڑوں اور جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ نتیجہ پھر بھی یہ نکلتا ہے کہ وہ جھوٹ جھوٹ ہی ثابت ہوتا ہے، کبھی سچ نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ حقیقت میں ہوتی کوئی بات نہیں ہے۔ جب ہم ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرتے ہیں تو وہ کبھی سچ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ سچ ہے ہی نہیں۔ ویسٹرن کنٹری کے اندر یہ صفت بہت زیادہ ہے، ہمارے یوتھ اور ہماری سوسائٹی اور سماج کے اندر جھوٹ بہت زیادہ ہے، جبکہ ویسٹرن کنٹری کے اندر آپ دیکھیں تو ادھر وہ جھوٹ بہت کم بولتے ہیں، اور نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ یہ جو سچ ہے یہ اسلام کے اندر بھی ہے، اور اوورال جتنے بھی مذاہب ہیں، یہ جتنے بھی سماج اس دنیا کے اندر ہیں، لوگ رہ رہے ہیں، سب کے ہاں متفقہ یہ خوبی اور صفت ہے کہ سارے کے سارے سچ کو اپناتے ہیں اور جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو چیز ایک مسلمہ ہے پوری دنیا کے اندر، اس کو ایک اچھی بطور صفت مانا جاتا ہے، تو اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ دوسرے نمبر پر جب بھی آپ بات کریں تو کلیئر کٹ کریں، اپنی بات میں کوئی ایسا ابہام نہ چھوڑیں کہ جس سے دوسرے کے ذہن میں اشکال رہ جائے، یا دوسرے کے اوپر کوئی تہمت ہو یا بہتان ہو۔ مثال کے طور پر کوئی ایک شخص لیٹ آفس میں آتا ہے، دوسرے دن بھی لیٹ آتا ہے، اور آپ اس کے اوپر یہ بہتان لگا دیں کہ یہ تو روزانہ ہی لیٹ آ رہا ہے، تو اس طرح کا جو طریقہ کار ہے یہ کبھی اختیار نہ کریں۔ اس وقت کریں جب آپ کو کلیئر بات پتہ ہو کہ یہ بندہ اس طرح ہے، پھر آپ کی جو نیت ہے وہ اصلاح کی ہے اور دوسرے کے فائدے کے لیے ہے، تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ ادروائز اس طرح کی غیبت، چغل خوری کرنا اور بہتان لگانا، اس سے ہمیں شریعت نے منع کیا ہے۔ اور یہ جتنی بھی میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر یہ مسلمہ اوصاف ہیں کہ جو ہر انسان ان سے نفرت کرتا ہے، ان برے اخلاقی اوصاف سے۔ تو جب بھی آپ بات کریں سیدھی اور درست کریں، کسی کے اوپر بہتان نہ لگائیں، چغل خوری نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ والسلام۔